السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلاگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر بلاگنگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر یہ بلاگ کے لیے بھی قیمتی وقت نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو بھی میرا بلاگ ہوتا ہے وہ نہایت معلوماتی ہو اور آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، کوئی نہ کوئی تعلیم آپ لوگوں کو مل جائے۔ قرآنی حوالے سے ہی میرے بلاگ ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے قصے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بیان، اسی طریقے سے ربیع الاول پر بیان اور دوسرے دیگر واقعات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ امید ہے ناظرین و حاضرین آپ لوگ میرے بلاگ کو نہ صرف دلچسپی کے ساتھ سنتے ہوں گے بلکہ اس کو مکمل طور پر ذہن نشین بھی کر لیں انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ فائدہ ہو اور آپ ان کو جو آپ نے معلومات حاصل کی، جس طریقے سے میں معلومات حاصل کر کے مختلف بکس پڑھ کر اور پھر آپ کے سامنے بلاگ لے کر حاضر ہوتی ہوں، اسی طریقے سے آپ اس بلاگ سے کچھ نہ کچھ نتیجہ خاص کر کے اپنے بچوں کو اس کا درس ہدایت دے سکتے ہیں کہ آیا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوا، تو اس طریقے سے ہماری نسلوں کی نسلیں تباہ و بربادی سے بچ جائیں گی اور نیک اعمال کی جانب انشاءاللہ عز و جل گامزن ہو جائیں گی۔ تو ایز یوزول آپ کو پتہ ہے میں اپنے بلاگ میں آغاز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کرتی ہوں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، آج جمعرات کی رات ہے اور الحمدللہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ لگ جاتا ہے، تو لہٰذا جمعے کا آغاز ہو چکا ہے اور جمعے کے آغاز کے متعلق ہی میں سمجھیں آج کا میرا بلاگ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے جو ایک دعا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو ولک الخلق کلو بیدک الخیر کلو وإلیک یرجع الامر کلو اسألک من الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ سب تعریفیں تیری ہی ہیں اور سارا شکر بھی تیرے لیے ہی ہے، اور سب ملک تیرا ہے اور تمام مخلوق تیری ہے، سب بھلائی تیرے قبضے میں ہے اور ہر معاملہ آخر کار تیرے ہی سامنے آتا ہے، لہٰذا میں ہر بھلائی تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں بیان کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جو ہم آج اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور فضائل و برکات والے اذکار بھی، مسنون دعائیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور دیگر بیانات پر روشنی بھی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ جو میرا ولاگ ہوتا ہے وہ فل آف انرجیٹک ہوتا ہے، فل آف معلومات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو چاہے اس سے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے۔ میرے کسی بھی ولاگ کو تنقید کرنے کے بجائے اگر جو میں میسیج دے رہی ہوں اگر آپ اس پر کانسنٹریٹ کریں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہت اچھی راہ کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ولاگ میں کچھ ہلا گلا ٹائپ کی چیزیں ہوں، کچھ ایسی چٹکلے ٹائپ کی باتیں ہوں تو میرے جو یوٹیوبرس فیملی ہے یا جو میرے فیملی ممبرس ہیں اس چینل کے حوالے سے، تو ہی وہ میرے بلاگ کو سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا بلاگ اب بہت سارے ممالک میں نہ صرف دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بلکہ اس کو نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس سے کچھ نہ کچھ تو وہ آؤٹ پٹ حاصل کر لیتے ہیں اس سے۔ تو یہاں تھوڑی بہت مجھے اپنی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس حوالے سے کامیابی نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ خود میری بھی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے ناظرین و حاضرین، اب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور یہ جو اذکار ہیں یا فضائل و برکات والی صورتیں ہیں، میں یہ پیش کر دیتی ہوں، میں یہ بتا دیتی ہوں جو میں بلاگ بناتی ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی ہر ایک میرا سبسکرائبر ہوگا تو وہ میرے بلاگ دیکھتا ہوگا، تو بہت سی محفلوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ ضرور ڈسکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کرنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنی ہیں، ان کی تعریف بیان کرنی ہے، ان کی سیرت مبارکہ کو پیش کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح استوار کر دے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سادہ اور خوبصورت ترین زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بھی ہمارے بھی چند ہم ان میں سے کچھ اچھی چیزیں حاصل کر لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور شکر کی حقیقت حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعملوا آل داود شکرا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو فضیلت آل داود کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی ملے گی، سبحان اللہ، اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 کام کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، نمبر 2 غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، اور نمبر 3 خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، معروف القرآن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری شکر کے بھی 2 درجے ہیں۔ ظاہری شکر جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، مطلب اپنی زبان سے، پہلا یہ کہ زبان سے شکر یعنی ہر نعمت پر بار بار الحمدللہ کہنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہہ دینا، اس کی شیرینی سے زبان میٹھی ہو جائے، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اپنے بدن اور مال سے شکر کرنا، جس میں اعضاء و جوارح کا شکر ہے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا،
مرد جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں جبکہ عورتیں گھر میں چار دیواری میں نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں اور موجودہ نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں، تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور مصیبتوں کے جو دروازے اس پر کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں، اسے بھی چاہیے کہ خوب شکر ادا کرے۔ شکر کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ شکر نعمت ہر وقت اور ہر آن میرے ساتھ رہے، کسی بھی وقت مجھ سے جدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و عزیز دیکھیے، شکر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا شکر ادا کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ان بندوں کا خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت سے نوازا ہے، جی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا کی ہر آسائش عطا کر دی ہے، ہر مصیبت مشکلات سے کنارہ کشی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا مصائب نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، یہ بالکل ہر چیز سے پاک و صاف ہے۔ اتنا مال و دولت ہے کہ ہم وقت اپنی دولت میں مگن رہیں، مگر وہ شخص کس طریقے سے دن اور رات میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شکر کرنے والا بڑا پسند ہے، بنسبت یہ کہ کوئی غریب آدمی جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، وہ اس پر بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جب غربت دی اس کو، اللہ کی کام ہے، اللہ کی مصلحت ہے، ہو سکتا ہے یہاں وہ غریب ہو اور وہاں وہ عمارت اور محلات میں رہ رہا ہو، تو یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے، نظر کرم ہے اس پروردگار کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے وہ شکر کرنے والا زیادہ پسند ہے جو بے تحاشا دولت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ بندہ میرے کتنے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بے حد پسند ہے۔ آپ دیکھیے آج کے ماحول میں، آج کل کے دور میں، جب انسان کے پاس دولت، پیسہ، شہرت، عزت، وقار، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب اس کو مل جاتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہتھی سے اکھڑ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ دن و رات اسی اعداد و شمار میں لگا رہتا ہے کہ اس کی اتنی دولت ہے، وہ کہاں کہاں اس کو خرچ کرے، کہاں کہاں اس کو ٹھکانے لگائے، اس کی دن اور رات تو اسی کو اعداد و شمار کرنے میں لگ جاتا ہے، تو وہ خاک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ لہٰذا ناظرین و حاضرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو خوبصورت بنایا، نمبر 1 حسن سے نوازا، اس کو بے تحاشا دولت دی، آگے پیچھے دائیں بائیں بے تحاشا دولت ہے کہ وہ کہاں کہاں سمیٹتا پھرے، تو اسے چاہیے، اس بندے کو چاہیے جس کے پاس اتنا مال و متاع ہے، کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا میں محو نہ ہو جائے اس کی رنگینیوں میں، اس کو چاہیے کہ وہ دن اور رات شکر ادا کرے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں دنیا میں۔ ہمہ وقت اس کی زبان پر الحمدللہ، سبحان اللہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ اور ایک غریب جس کے پاس دھن و دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہت پریشان ہے، مشکل میں گرفتار ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے، میں اٹھوں گا، کماؤں گا، انشاءاللہ میں بھی اس لائن میں لگ جاؤں گا،
اور یہ کہ ہمیشہ جو دولت مند شخص ہوتا ہے نا ناظرین و حاضرین، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حسن کی بھی دولت دی ہے، مال کی بھی دولت عطا کی ہے اور عزت کی بھی دولت اس کو ملی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ کہ اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھے جو اس سے زیادہ مزید طاقتور ہے، عزت والا ہے، شہرت والا ہے، حسن والا ہے، دولت والا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھنے کے بجائے اس غریب کی طرف نظر رکھے جو غربت میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ کالا ہے، گورا نہیں ہے، کالا ہے، سانولا ہے، کم دولت ہے، گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے، گھر کرائے کا ہے، اپنا نہیں ہے، محل نہیں ہے، 2 کمرے کا گھر ہے، اس حال میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن وہ امیر شخص جو دولت میں، شہرت میں، عزت میں، وقار میں سب سے آگے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر شخص کی طرف دیکھے اور ان کو دیکھ کر شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے اچھا رکھا ہوا ہے، یہ ایسا ہے تو یہ اللہ تیرا شکر ہے، جو کچھ مجھے عطا ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ آپ دیکھیے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ آج ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری فیملی میں بیٹھا ہوا ہے، اور چند لمحات گزرے نہیں کہ ہمیں پتہ چلا، ارے وہ اٹھ کر گیا نہیں کہ پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جو اس کی خواہشات، جو اس نے پلاننگز لائف کو گزارنے میں، جو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں جو اس کی پلاننگز تھیں، سب یہیں کی یہیں رہ گئی۔ اس کے وہ اعمال اس کے ساتھ گئے جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ادا کیے تھے۔ ابھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہماری ریلیٹیوز میں آیا ہے، پیش آیا ہے کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ، اور اچانک دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 49 ایئرس ایج ان کی، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا چھوٹا۔ تو کیا ہوتا ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ان کو ہاسپٹل راستے میں لے کے جانے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آن دا اسپاٹ۔ ایک پیٹ کی بیماری جو وجہ موت بنی، سبب موت، لیکن وہ جو تھی وہ ایک بہانہ تھا، اصل میں ان کی زندگی کی سانسیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی تھی۔ اب ان کو اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس واپس جانا تھا۔ لیکن ناظرین و عزیز دیکھیے، ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنے چاروں اطراف دیکھتے ہیں تو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ لیکن اس ماں جس نے شکر ادا کرا، صبر کیا، شکر کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، تو نے جو میرے ساتھ کیا مجھے منظور ہے، خوشی خوشی اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے۔ اور ایک اکلوتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، اور کوئی اولاد نہیں اس کی شوہر بھی نہیں ہے اس عورت کے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو جدا کیا، اپنے بیٹے کو رخصت کیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، صبر اور شکر کے ساتھ۔ تو ناظرین و حاضرین، اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا بلند و مقام مرتبہ ہوگا اس کا، تو اللہ تعالیٰ کو خود اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ یقین کیجئے، ایسا انسانیت، یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان پیدا کیا، ہمارے دل میں انسانیت ہے اور خوف خدا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خوف خدا رکھنا چاہیے۔ اگر خوف خدا ہوگا تو ہمیں کسی کی تکلیف محسوس ہوگی، اور اگر ہمارے دل میں، ناظرین و ناظرین، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا بم ہے، یقین کیجیے ایک بہت بڑا انرجیٹک بم ہے یہ، کہ ہمیں
اگر ہمارے دل میں انسانیت ہے، خوف خدا ہے، تو ہم انسانیت کا بھی درجہ رکھیں گے. اور لازمی اگر ہمارے آس پاس کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی برا ہو جاتا ہے، جیسے یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے انتقال کا بھائی کی، تو وہ بہت زیادہ صدمے کا باعث ہے ہم سب کے لیے. اس ماں کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس ماں نے اس پر بھی شکر ادا کیا، صبر ادا کیا، اللہ نے اس کو صبر دیا. صبر جمیل اسے ہی کہتے ہیں. سب سے بڑا صبر آزمائش اولاد کی. ایک لاڈلا بیٹا جس کی 3 بچے چھوٹے چھوٹے سے گھر کرائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اب آگے کی ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اللہ پاک اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اس خاندان پر، اس عورت پر جو بیوہ ہوئی ہے، اس ماں پر جس کا لاڈلا اس سے چھن گیا. تو ناظرین و حاضرین، ایز اے انسانیت، ایز اے ہیومن بینگ، دل مٹھی میں آ جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. اور پھر ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ہیں کہ یار اس شخص نے، اس عورت نے اتنا بڑا صدمہ ہونے کے باوجود، شاید اولاد کا کھو جانا دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے. ہمارا مال چلی جائے، دولت چلی جائے، لیکن اگر کسی کی اولاد چلی جائے تو وہ دکھ قابل قبول نہیں ہوتا. مطلب الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیان کریں کہ ایک اولاد چلا جانا جو ہمارا لخت جگر ہے، وہ دور چلا گیا ہم سے. اللہ میاں کی امانت تھی، اس نے بلا لی. بے شک سب کو جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ ماں جو خود بس بستر مرگ پر ہے، اور ایک اللہ کے سوا اس کے پاس ایک بیٹا سہارا تھا اور کوئی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اب اس ماں کا ہمت، حوصلہ، صبر، شکر، اس کو تو ویسے ہی وہ ماں ہے جنت. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو صبر اس عورت نے کر لیا تو اس کا تو پھر جنت میں درجات جو بلند ترین درجہ ہے، جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو سیر کرائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میری زندگی پر بہت زیادہ بہت گہرے اثرات مرتب ہو گئے. ابھی حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یقین کیجیے کہ زندگی ہل کر رہ گئی. اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا نا تو ہم یہ غیر فیملی ہے، یہ میرا کوئی خاندان کے نہیں ہے، میرے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہیں، بہت دور کا کوئی دور کی دوستی ہے. جب یہ واقعہ سنا تو اس طریقے سے ہوا کہ خوف خدا دل میں ہے تو پھر ہمیں دکھ بھی ہوگا، درد بھی ہوگا. اور اگر کسی بھی چیز کا آپ کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، آپ بے خطر ہو، ہر کام کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان باتوں کا، ان واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یقین کیجیے. تو اپنے دل میں ایک گوشے میں ضرور اللہ کا خوف رکھیے. تو یہ خوف جو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمیں صراط مستقیم پر لے جائے گا، وہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا. ہم جب کچھ غلط کرنے کا سوچیں گے، غلط بولنے کا سوچیں گے، غلط دیکھیں گے، غلط سنیں گے، غلط بولیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو خوف خدا ایک دل میں گھنٹی بجے گی اور ہم بولیں گے نہیں، وی آر ڈوئنگ رانگ، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلطی پر جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہی اسٹاپ ہو جائے گا. جو دل میں خوف رکھے گا اللہ تعالیٰ کا، وہی وہ کام کرنے سے، وہ کہنے سے، وہ سوچنے سے، وہ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لے گا. نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو خوف خدا ہے نا، اس کو وہ چیز روک رہی ہے وہ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں خوف خدا رکھے، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا ہو کہ آیا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. اور اپنی تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں امتی محمدی بنایا، امت محمدی میں رکھا.
ہمیں اس پہ شکر، جتنا شکر بجا لائیں کم ہے. ہو جاتے ہیں ہم کسی نان مسلم کے یہاں، کہیں اور نکل جاتے، اللہ تعالیٰ جانور بنا دیتا، جانوروں میں پیدا ہو جاتے، تو کیا کر سکتا تھا انسان؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، 2 کان دیے سننے کے لیے ناک دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، ہاتھ پاؤں دیے کام کرنے کے لیے. سب نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے نازل و حاضر؟ ہمیں ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے، الحمدللہ کہتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم وقت تعریف و تسبیح بیان کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اپنی زبانوں کو الحمدللہ سے تر رکھنا ہے. یہ ایک شیرنی ہے. الحمدللہ آپ بولیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یقین کیجیے ایسا لگے گا دل کو سکون مل جائے، سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے اگر انسان یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اسی طریقے سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں اور موجودہ نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں، تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ شکر بجا لائے. اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہوں، مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اسے بھی چاہیے کہ خوب صبر و شکر سے کام لے. شکر کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ شکر نعمت اور ہر وقت اور ہر آن میرے ساتھ رہے، کسی بھی وقت مجھ سے جدا نہ ہو. کیا چیز؟ شکر نعمت. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سورہ نمل کی یہ میں نے آیت آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھ کو اس پر مداوت اور ہمیشگی دیجیے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور اس پر بھی مداومت دیجیے کہ میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور شامل کر لیجئے مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے نیک بندوں میں. اس دعا پر بار بار غور کریں گے تو کتنی اہم دعا ہے، اور اس دعا کو حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی خود اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تو اندازہ لگائیے کہ ہم سب کی شکر کی توفیق مانگنے کے لیے کتنی دعائیں مانگنی ہوں گی. چنانچہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بتا دی ہیں وہ ہمیں ضرور مانگنی ہے. ایک اور دعا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، بہت پیارا ترجمہ ہے اس دعا کا. پہلے میں عربی آپ کے سامنے پیش کروں گی. ربی جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. ترجمہ ہے اس کا، اے رب کر دے مجھے ایسا کہ میں تیرا بہت شکر کروں، تجھے بہت یاد کیا کروں، تجھ سے ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں، تجھ ہی سے سکون پانے والا اور آہذاری کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہو جاؤں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے. ناظرین و حاضرین ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے. ضروری نہیں ہم
اردو میں اتنی بڑی بڑی دعائیں مانگیں، ہم عربی یہ والی عربی پڑھ لیں تو ہماری دعا کا ترجمہ وہی ہے۔ ایک اور دعا آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی صبورا۔ ترجمہ: اے اللہ، کر دے مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا اور مجھے نہایت شکر گزار بندہ بنا دیجیے۔ اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ مجھے شکور بنا، یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں عبداً شکوراً کا خطاب دیا گیا، مطلب شکر گزار بندہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، جی ہاں، جن کی کشتی ڈوبی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بسم اللہ اور الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ کچھ کھاتے پیتے یا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس لیے اللہ نے ان کو شکور کے لقب سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین و عزیز، یہ مجھے علم نہیں تھا اس بات کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ تعالیٰ کا دوست، اور اب حضرت نوح علیہ السلام کو کیا لقب ملا؟ شکور، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، شکر کرنے والا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم شکر گزار بندے کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کاروبار کا کیا حال ہے، یا کام کیسا چل رہا ہے، یا آپ کی جاب کیسی چل رہی ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ یار بہت ہی پریشانی ہے، بڑا مشکل حالات ہیں، بڑا کام ٹھپ چل رہا ہے، بزنس تو زیرو ہے، پراپرٹی کا تو کوئی کام نہیں ہے، نہ بائر میں نہ سیلنگ میں، تو بندہ کرے تو کیا کرے، اور بہت نا امیدی اور مایوسی والی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی طرح طرح کی باتوں سے بہتر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس عادت کو ختم کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ میں تو اس کا بھی مستحق نہ تھا۔ اس طرح شکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو خراب حالات ہیں نا، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور اچھے ہو جائیں گے، اور اب اچھے حالات میں ضرور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ شکر ادا کریں، نہ کہ آپ جواب شکوہ لے آئیں اپنے لبوں پر۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قدرتی طور پر انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جی ناظرین و عزیز، جب ہم کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کی تو بگڑی پھر بن جاتی ہے، اس کا تو پھر بیڑا پار اللہ تعالیٰ خود لگاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں نماز ہر ایک شخص پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے والا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے راضی ہے تو آپ کو نماز کا پابند بھی بنا دے گا کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے تو پھر میں اس سے کیوں نہیں راضی ہوں، اس کو کیوں مشکلات میں گھرا رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر سے وہ تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر سے دعا کا آغاز کریں گے کہ جس طریقے سے میں اپنے بلاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی پناہ چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوں۔ الہی قبول فرما لے۔ اسی لیے احادیث میں ہمیں یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ یوں مانگو، اے اللہ ہمیں نعمتوں پہ شکر کے ساتھ، نعمتوں پہ صرف تیری ہی تعریف کرنے والا بنا دے، اور ہمارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیجیے،
اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ہم بہت ہی تیرے عاجز بندے ہیں، 100% آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا آپ ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرما دیجیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ تو میرا چیلنج ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھی سے مانگو، مجھی سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، کسی مشکل میں، کسی نقصان کی صورت میں شکر ادا کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے منتخب کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اور اسی طرح کی میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گی۔ حدیث نہیں ہے، یہ ہے ایک دعا پیش کروں گی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتممہا علینا۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ ہم کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ان پر تیری ہی تعریف کرنے والا اور اس کا قبول کرنے والا بنا دے، اور ہمارے اوپر اپنی نعمت پوری فرما دے۔ ایک اور دعا ہے آپ کے سامنے، جامع ترمذی کی حدیث بھی ہے یہ۔ اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے، بندہ بنا دے کہ خوب تیرا شکر کروں، تجھے یاد کیا کروں اور تیری نصیحت مانوں اور آپ کے حکم کو یاد رکھوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین و ناظرین، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری خوبصورت سی دعا ہے۔ یہ دعا جو اب میں پڑھوں گی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی نعمت پر شکر گزاری مانگتا ہوں اور آپ کی عبادت کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا طالب۔ غور کیجئے کہ شکر گزاری کتنی اہم عظیم دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعاؤں کے ذریعے اس کو مانگا کرتے تھے، اس کو شکر گزاری۔ تو ناظرین و حاضرین، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، کس چیز کو؟ شکر کو، صبر کو۔ بولتے ہیں نا کوئی مشکل آ جائے، کچھ آ جائے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اسی طرح کے بہت سے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے الحمدللہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ شکر الحمدللہ، اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ کی تسبیح پڑھیں، یا ارحم الراحمین، یا خبیر، یا خبیرو کی تسبیح تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص کو کینسر ہو وہ زیادہ سے زیادہ یا خبیرو پڑھے، کینسر دیکھیں کیسا آپ سے دور بھاگے گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آج کا آپ لوگوں کو میرا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا، میری جانب سے پیش کی جمعہ مبارک، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے یہ درس ہدایت حاصل کریں گے مجھ سمیت کہ ہمیں دل میں خوف خدا ضرور رکھنا ہے، اپنے دل کا خوف خدا کو مارنا نہیں ہے۔ ناظرین و حاضرین، اگر ہمارے دل میں خوف خدا نہیں تو ہمارے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا۔ آپ یقین کیجئے، آپ ہر وہ برا کام کریں گے بآسانی کہ آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، آپ ہر بری بات زبان سے نکالیں گے کیونکہ آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیے، یقین کیجیے زندگی بہتر طور پر استوار ہو جائے گی۔ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی
دل سے آواز نکلے گی کہ یا نہیں یہ غلط ہے، ہمیں اسٹاپ ہونا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا، وی آر گوئنگ ٹو رانگ وے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں ہر لمحے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو عطا کر دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہیں، صبر اور شکر کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جو آپ کے پاس ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں غربت ختم ہو جائے، ہر کوئی پیسے والا ہو، جیبیں بھری ہوئی ہوں، دھن و دولت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنی بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے بھی تو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ، صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، اپنے اخلاق کی صورت میں۔ ناظرین و حاضرین، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اس کے متعلق ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، ایسا رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے، اور یہ بڑا ایک پرسنالٹی پہ بڑا فٹ ہو جاتا ہے کہ ایسا رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال۔ تو اپنے بلاگ کا اختتام میں اسی شعر پر کروں گی، اور کوشش کروں گی اور دعا کروں گی، دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی آفت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا پورا سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب انسان ختم ہوگا تو اس کا چیپٹر کلوز، اب اس کے نامہ اعمال وہی ہیں جو اس نے کریں، اچھے کیے یا برے کیے، وہ تو آپ کو قیامت والے دن انسان کا پتہ چل جائے گا۔ تو ہمیں صبر و شکر سے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، میرے خاندان میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی کوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون والا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا کر دیں گے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ آیا میں اس شخص کو اولاد دے رہا ہوں، یہ اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی، نا فرما بردار بن جائے گی، اس کو کوسے گی، ظاہر ہے غصہ نکالے گی فرما برداری پر کہ نئی فرما برداری کیوں نہیں ہو رہے میرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ اس کو اولاد ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے صبر کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ناظرین و حاضرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، نئے انرجیٹک بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی نعمتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں، آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم نے تو کھانا کھا لیا، ہمارا پیٹ بھر گیا، اب ہم آخر میں بولتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہم اس حال میں بھی شکر کریں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آج کا آپ لوگ کو بلاگ بہت اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیں کہ مجھے صبر اور شکر کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے آپ پر اللہ کی تمام نعمتیں دولت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، مال کی صورت میں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. جب تک اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.